بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہم نے آج جو سبق پڑھنا ہے وہ قول صحابی سے ہے۔ تو مسائل کو یا فقہ کو اخذ کرنے کا، شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل جو ہے وہ قول صحابی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے صحابی کی جو ہے وہ تعریف پہ آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف جو ہے نا صحابی کی بڑی عمدہ کی ہے۔ وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردتا علی الاصح، کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلامی، اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ بنیادی طور پہ یہ دو شرطیں ہیں۔ دیکھیں کتاب میں بھی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھنے کی بات پھر نابینا کہاں جائیں گے؟ اسی لیے من لاقی النبی، یہ تعریف عمدہ ہے، کہا جائے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ ملاقات جو ہے وہ ساتھ چلنے کی صورت میں ہو، اکٹھا بیٹھنے کی صورت میں ہو، وہ اکیلا آیا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، اس نے انفرادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہو یا نہ کی ہو، خاموشی سے آیا، آپ کی ہدایات کو، تعلیمات کو سنا اور چلا گیا، تو مؤمنم بھی، حالت ایمان میں لقا ہو، ملاقات ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولو تخللت ردتن، چاہے درمیان میں وہ اگر مرتد بھی ہو گیا پھر دوبارہ اسلام لے آیا تو وہ صحابی ہی شمار ہوگا، کیونکہ ایک مثال پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بہنوئی ہیں وہ، یہ پہلے مسلمان تھے، درمیان میں مرتد ہوئے، پھر توبہ کر لی، اور بہترین مسلمان جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے واقعی اس طرح کا ہے کہ پکی توبہ کر چکا ہے، تو پھر اپنی بہن کا رشتہ اسے دے دیا۔ تو اور کہتے ہیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء نے انہیں صحابہ میں ہی شمار کیا ہے۔ تو یہ ہے صحابی۔ اب قول صحابی کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہے وہ صحابہ نے سیکھا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد اس علم کو پھیلانے میں یا پیش آمدہ مسائل میں جو ہے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رجوع کیا، اور انہوں نے ان مسائل سے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو فتوے دیے تو ان کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا۔ تو اب ان فتووں کی کیا حیثیت ہے، صحابہ نے وہ جو مسائل بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ قول صحابی کی کئی صورتیں ہوتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صحابی کی قول وہ قول جس میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہی نہ ہو، وہ اپنی رائے سے بات کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ فلاں اگر عمل کرو گے تو اتنی نیکی ملے گی۔ اب بے شک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صرف بیان کر رہے ہیں کہ فلاں عمل کی اتنی نیکی ہے، اتنا اجر ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ یا صحابی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے حوالے سے فلاں گناہ کی سزا فلاں ہے، یا وہ بعد والے واقعات جو پیش آنے والے تھے
قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی کچھ چیز بیان کرتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ فلاں چیز عام ہو جائے گی، فلاں گناہ عام ہو جائے گا۔ اب یہ جو قول ہے صحابی کا، بے شک اس صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن اسے حکمن مرفوع کہتے، اسے حکمن مرفوع کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسولی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ وہ بعض اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بہت احتیاط کرتے تھے، تو بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، ورنہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بات اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ پہلی کتابوں سے بیان کرتے ہوں، تورات و انجیل جو ہے وہ ان کی تعلیمات سے بیان کرنے والے ہوں، تو پھر تو بالکل جو ہے، اب انہیں کس نے بتایا کہ اس کا اس کی سزا یہ ہے یا اس نیکی کا اجر یہ ہے یا بعد میں ایسا کچھ ہوگا، وہ اپنی طرف سے تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک تو قول صحابی کی یہ کیفیت ہے، یہ ہماری یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع کے حکم میں۔ دوسری وہ صورت ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول ہے اور پھر اس پر سب صحابہ کا اتفاق، کسی صحابی کا بھی اس سے اختلاف منقول نہیں ہے، تو یہ قول بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ گویا کہ اس پر اجماع ہوا صحابہ کا، اور وہ لوگ جو اجماع سکوتی کے قائل ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ اجماع ہے، اس سے ہم جو ہے مخالف جا ہی نہیں سکتے۔ تو جو دوسرے لوگ جو اجماع سکوتی کو نہیں مانتے، تب بھی وہ اس چیز کو ایک قوی دلیل مانتے ہیں کہ جب صحابہ کا اس میں اتفاق ہے تو پھر اس سے نکلا نہیں جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے، یا تیسری بات کہہ لیں اسی سے متعلقہ، وہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کسی مسئلے میں ان کی اقوال مختلف ہیں، اجتہاد ہے، رائے ہے، وہ مختلف ہو سکتی ہے، اور رائے کا اختلاف جو ہے صحابہ میں بھی ہوا ہے، تو دیکھیں اس کی کئی مثالیں ہیں، بلکہ سمجھنے میں جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ مسئلہ بتا کے کہتے ہیں کہ جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو۔ تو سوال کرنے والا، وہ سائل آیا، وہ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، کہ لگے یہ مسئلہ تو ایسے نہیں ہے، یہ جواب تو ٹھیک نہیں ہے، جواب تو اس کا یہ بنتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لا تسألونی ما دام الحبر فیکم، جب تک یہ بڑا عالم تم میں موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ دیکھیں نا کہ ایک مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف تو ہو گیا۔ اگر صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، اجتہاد ہیں ان کے، ایک صحابی کا اجتہاد اسے اور نتیجے پہ پہنچاتا ہے، دوسرے کا اسے دوسرے نتیجے پہ پہنچاتا ہے، تو وہ ان کے اقوال ایک دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہے۔ اب ایک صحابی کا قول دوسرے صحابی کے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس پر پابندی ہے کہ وہ اس صحابی کے قول کو مانے، جیسے ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب یہ صحابہ کے وہ اقوال ہم نے جو کہا جن کا تعلق اجتہاد اور رائے سے ہے، اور ان میں اختلاف بھی ہے، صحابہ کے اقوال مختلف بھی ہیں، تو یہ قول صحابی کا یہ حجت ہے یا نہیں، یہ ہے ہمارا اصل موضوع۔ دیکھیے ہم نے پیچھے بیان کر لیا کہ اگر تو صحابی کی وہ بات ایسی ہے جس میں کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی حکمن مرفوع حدیث ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو وہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اتفاق ہے صحابہ کا تو وہ
پھر اجماع کے قبیل سے ہے اس کو بھی لیا جائے گا. اور تیسری یہ صورت ہے کہ جو اجتہاد اور رائے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ حجت ہے یا نہیں، اس حوالے سے اختلاف ہے. دونوں موقف اس میں موجود ہیں، بعض اس کو حجت خیال کرتے ہیں اور بعض علماء اس کو حجت خیال نہیں کرتے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ایک حکم ہمیں کتاب اللہ سے نہ ملے، سنت رسول سے، اجماع سے بھی نہیں ملتا، تو پھر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوال صحابہ کو لے لے. جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، یہ قول صحابی جو خاص طور پہ اختلافی ہے، وہ اجتہاد ہے صحابہ کا، تو اجتہاد میں جو ہے وہ صحابہ کو بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے دوسرے بعد والوں کو ہو سکتی ہے، تو وہ شرعی حجت نہیں. جو لوگ اس کو حجت مانتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے، انہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا، وہ گہرے علم والے تھے، اور وہ حکم جو ہے اس کی حکمت کیا ہے، اگر کوئی آیت ہے تو اس کا سبب نزول کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں سے اس کو کہیں زیادہ جاننے والے، اور پھر ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے ان کے اجتہاد میں بھی غلطی کا احتمال کم ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو لہٰذا اس کو دلیل بنایا جائے. اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت نے جس کی اتباع کا حکم دیا ہے نا، وہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. تو وہ قول صحابی جس کا تعلق اجتہاد سے ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس میں غلطی کا امکان جو ہے وہ جیسے دوسرے عالم میں ہے، ایک تابعی کی رائے میں ہے، یا بعد والے ایک جو ہے عالم کی رائے میں ہے، ایسے ہی صحابہ میں بھی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابی کی وہ رائے جو اجتہاد سے تعلق رکھتی ہو اور اس میں صحابہ کا آپس میں اختلاف بھی ہو، اتفاق بھی نہ ہو، تو وہ حجت نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ہے وہ اصل ہے وہ ڈھونڈی جائے گی کتاب و سنت سے. اب اس حوالے سے راجح قول یہ ہے کہ صحابی کا ایسا قول جو ہے باقاعدہ ماخذ یا دلیل تو نہیں ہے، لیکن ایک ترجیح کا سبب، یعنی دو رائے ہیں تو ایک طرف صحابی کا فتویٰ ہے اور ہم اس کو بطور ترجیحی دلیل کہ بھئی اس کو جو ہے وہ اگر لیتے ہیں اور اس کو اپنے قیاس اور اپنی رائے سے مقدم کرتے ہیں تو یہ بہتر صورت ہے. اس میں وہی بات ہے کہ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان میں غلطی کی گنجائش جو ہے، غلطی کا امکان ہماری نسبت بہت کم ہے، تو اس لیے اس کو ایک ترجیحی دلیل کے طور پہ، ترجیحی قرینے کے طور پہ وہ لیا جائے، باقاعدہ اس کو بے شک ماخذ قرار نہ دیا جائے، تو یہ بات جو ہے وہ راجح محسوس ہوتی ہے. جی یہاں تک یہ تو قول صحابی کی بات ہوئی. اس کے بعد اگلا جو ماخذ ہے جس کو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ہے ہم سے پہلے کی شریعتیں، شرع من قبلنا، ہم سے پہلی جو شریعتیں ہیں
یہود و نصارہ کے جو احکام ان پر نازل ہوئے، کیا وہ ہمارے لیے حجت ہیں یا نہیں؟ چونکہ اتنی بات تو واضح ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الانبیاء اخوہ دینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے، بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے، باقی فروعات میں احکام میں کچھ جو ہے منسوخ ہوئے، کچھ نئے حکم نازل ہوئے۔ تو اب ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام وہ ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں ملے ہیں، تو ان کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے احکام جو پہلی امتوں پر نازل ہوئے ان کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ احکام ہماری شریعت میں بھی بیان ہوئے اور ہماری شریعت میں بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے بھی حکم یہی ہے، یہ حکم ان کے لیے بھی تھا، تمہارے لیے بھی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، حجت ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان پر نازل ہوئے تھے یا پہلی شریعت میں آگے ہیں، اس لیے کہ ہماری شریعت میں ہمیں وہ حکم دے دیا گیا ہے۔ جیسے روزے کی بات کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، جس طرح تم پر پہلے لوگوں پر فرض تھے، یعنی یہ روزوں والا حکم یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن ہم کیا اس لیے روزے رکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی امتوں پر جو ہے فرض تھے؟ نہیں، پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کتب علیکم الصیام، ساتھ ذکر ہو گیا ہے، یہ ذرا کہنے کے دل کو تسلی کے لیے کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ صرف تمہیں اس مشقت میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ تو پہلی امتوں پر بھی حکم تھا، تو ہمارے لیے بھی روزہ رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس کا حکم آ گیا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کا بیان ہوا لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، وہ ان پر حکم تھا، ہمارے لیے وہ حکم منسوخ ہو گیا، ہمارے حق میں منسوخ۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، کہ ہم نے ان پر جو ہے یہودیوں پر چربی حرام کر دی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ حرمنا علیہم شہومہما۔ اسی طرح کل ذی ظفر، ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، تو اب یہ ان پر ہم نے حرام کیے تھے، تو کیا ہمارے لیے بھی حرام ہے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، ہمارے لیے جو ہے یہ اصول نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا ہے اس سے پہلے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کہہ دیں میں نہیں پاتا جو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کھانے والے پہ کچھ حرام ہو، الا ان یکون میتۃ، الا یہ کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، وہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، یہ ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا ہو،
تو ہمارے لیے یہ حکم دے دیا، پھر کہا علی الذین ہادوا حرمنا، یہودیوں پر ہم نے یہ بھی کیا تھا، یعنی یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ حکم ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا۔ ایسے ہی وہ حدیث میں آتا ہے کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، یہ غنیمتیں جو ہیں میرے لیے حلال کی گئی، اس سے پہلی امتوں پر حلال نہیں تھی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا، سارا جہاد کرتے، اللہ فتح دے دیتے، مال سارا اکٹھا ہوتا تو ایک جگہ پہ جمع کرتے، تو آگ آتی آسمان سے ان کو اسے کھا جاتی۔ اور ایک بار ایسے ہی وہ جمع کیا تو آگ نہیں آئی، تو نبی جو وقت کے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم میں خیانت موجود ہے، کسی نے خیانت کی ہے اس لیے آگ نہیں آئی۔ تو کہا کہ ہر قبیلے کا جو ایک شخص ہے بڑا، وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ تو ہاتھ رکھتے گئے، جس قبیلے میں سے ایک شخص نے کی تھی تو اس کا ہاتھ چپک گیا، تو کہا تمہارے قبیلے میں خیانت موجود۔ تو پھر وہ نکال لائے، جو ایک جو ہے وہ گائے کا سر اس طرح کا تھا، سونے کا بنا ہوا، وہ چھپایا تھا، تو لے آئے، تو اس کو رکھا تو آگ آئی، کھا گئی۔ وہ حدیث میں پورا قصہ یہ موجود ہے۔ تو یہ ہے احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، یہ میرے لیے حلال ہے، اس سے پہلے یہ حلال نہیں تھی۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ حکم یہ ہمارے لیے منسوخ ہو گیا، ہمارے لیے غنیمت حلال ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے اب اس پر اس لیے عمل کرنا کہ یہ پہلی شریعت میں تھا تو نہیں، ہماری شریعت نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کا نسخ ثابت ہو گیا، ہمارے لیے وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ صورتیں، وہ اعمال، وہ طریقے جو انہوں نے خود ایجاد کیے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا ہم نے تو نہیں لکھا تھا یہ رہبانیت۔ اب ہم کہیں کہ پہلی امتوں میں یہ رہبانیت کا تصور تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ پہلے وہ امتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ نہیں، ہمارے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے، اس کی نفی کر دی ہے، ما كتبناها علیہم، ہم نے تو نہیں لکھا تھا کہ ایسا کرو۔ تیسری قسم ہے کہ ہماری کتاب میں نہ قرآن مجید میں نہ حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ہماری شریعت میں ان احکام کا ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے اس لیے دلیل نہیں کہ ہماری شریعت جو ہے پہلی سابقہ تمام شریعت کو منسوخ کرنے والی ہے۔ تو اب یہ کامل صورت ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز بیان کر دی۔ تو ہمیں حلال و حرام کو معلوم کرنے کے لیے وہ پہلی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہماری شریعت میں اس کا بیان نہیں ہے تو ہماری شریعت کامل ہے، وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی قسم ہے کہ ہماری شریعت میں اس کا ذکر تو موجود ہے، لیکن ہمارے لیے وہ حکم ہے یا نسخ منسوخ ہے یہ بیان نہیں ہوا۔ بس اتنا ہے کہ ہماری شریعت نے بیان کر دیا کہ ان میں یہ حکم تھا۔ مثال کے طور پہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر یہ لکھ دیا تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ یعنی یہ جو قصاص ہے یہ حکم پہلی امتوں میں تھا، کتبنا علیہم، ہم نے ان پر لکھا۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہ دلیل ہے یا نہیں کہ ہماری شریعت میں بیان ہوا کہ ان کے لیے حکم تھا؟
لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ بیان نہیں ہوا. تو اس حوالے سے احناف کا موقف تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں شرع من قبلنا شرع لنا، جو ہم سے پہلی شریعت کے احکام ہیں وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. اگر وہ غلط ہوتا تو شریعت اس کا رد کر دیتی. تو صرف اس کو بیان کرنا کہ یہ حکم ہے، اس کا رد نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے. اسی لیے وہ تفسیر میں ایک انداز سے، حالانکہ یہ امر کی صورت نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، وہ جب اصحاب کہف کا قصہ اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو علماء نے ترجیح دی کہ دیکھیں قرآن نے ان کی تعداد کے حوالے سے مختلف اقوال نقل کیے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں 3 ہیں، وہ کہتے ہیں 4 ہیں، رد کیا. اور آخری کا رد نہیں کیا، وہ کہتے اتنے ہی تھے جی. سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا. کہتے دیکھیں باقی سب کا رد کیا ہے، اس کا نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعداد ان کی 7 ہی تھی، کیونکہ اگر یہ بھی غلط ہوتا تو اس کا بھی رد ہو جاتا. تو اس طرح یہاں بھی کہ اگر پہلی شریعت میں وہ حکم موجود تھا، ہماری شریعت نے اس کی تصدیق کر دی، بیان کر دیا اس کو، اگر ہمارے لیے نہ ہوتا تو اس کا رد کر دیا جاتا کہ یہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے. جب ہمارے لیے اس کا رد نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا حکم جس کا ہمیں نہیں کہا گیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، پہلی جو ہے امتوں کا بیان کر دیا گیا ہے پہلی شریعت کا، ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے. تو اس میں راجح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ اختلاف جو چوتھی صورت کا محض لفظی اختلاف ہے. ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں کہ جو پہلی امتوں کا بیان ہوا ہے لیکن ہماری شریعت بالکل خاموش ہے، اس کو بیان نہیں کرتی. ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں. جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چوتھی صورت جو ہے نا، جس کو کہا گیا ہے کہ ہماری شریعت میں، وہ قرآن میں یا حدیث میں بیان تو ہوا کہ ان کے لیے یہ حکم تھا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے یہ بیان نہیں ہوا. تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی دلیل، کچھ کہتے ہیں ہمارے لیے دلیل نہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے، یہ اختلاف محض لفظی اختلاف ہے. ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں کہ جو شریعت نے بیان یہ تو کر دیا ہے کہ یہ ان کے لیے حکم کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو مثال پیش کی جاتی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ان پر لکھا تھا. تو یہ جو تھا اعضاء میں جو ہے یا زخموں میں قصاص کی بات ہے، وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ ناک کے بدلے میں ناک کی جو بات ہے، اسی طرح جو ہے وہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ کی بات ہے، تو یہ حکم ان کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بلکہ احادیث میں بڑا واضح بیان ہوا ہے اس سے بھی آگے باریکیوں سے کہ اگر زخم کس قدر، الجائفہ المامومہ، ٹھیک ہے، وہ نام آئے ہیں، سر میں زخم ہو اور وہ دماغ تک پہنچ جائے، یا جو ہے وہ پیٹ میں زخم ہو اور وہ ہڈی سلامت رہے، ہڈی ٹوٹ جائے، اس میں کیا ہے، ہر جو ہے وہ انگلی کا کتنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کی انگلی ہے اس کا کتنا ہے، ایک ایک چیز کی جو ہے وہ دیت بیان ہوئی ہے. تو یہ ساری وضاحت موجود ہے. اب یہ کہنا کہ جی یہ حکم جو ہے وہ صرف ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے، تو
اب اسی طرح دیکھیں حدیث میں بھی کیا آیا، کتب علیکم، قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا کتب علیکم القصاص، اگر یہ ان کے لیے کہا ہے نا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھا تھا، تو ہمارے لیے بھی تو کہا ہے نا کتب علیکم القصاص، تم پر یہ قصاص بدلہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث میں ہے کہ من قتل له قتیل، جن کا کوئی شخص مارا گیا تو اسے اختیار ہے وہ فدیہ لے لے یا اس کو قتل کرے۔ اسی طرح زخموں میں قصاص کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصیب بدم او خبل، وہ جس کا کوئی آدمی قتل کر دیا گیا یا جو ہے اس کو زخمی کیا گیا، تو اس کو دو تین میں سے ایک اختیار ہے، ٹھیک ہے، یا وہ قصاص بدلہ لے لے، یا وہ دیت لے لے، او یعفو، یا وہ معاف کر دے۔ اب دیکھیں اس طرح کے دلائل وہ ہمارے کتاب و سنت میں موجود ہیں، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر کوئی زیادتی کرے اتنی تم بھی کر سکتے ہو۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ صرف ان کے لیے احکام تھا، زخموں میں قصاص کا، ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، ہماری شریعت میں موجود ہے۔ ایسا کوئی حکم جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ جو ان کی شریعت میں تو جو ہے وہ حکم ہے، ان کے لیے تو لازم ہے، ان کے لیے اس کا حکم بیان کیا ہے اس کی حیثیت، اور ہمارے لیے صرف ذکر کر دیا ہے، بیان نہیں کیا ہمارے لیے کیا ہے، ایسا حکم ہی کوئی نہیں۔ اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو حدیث میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ محض اختلاف لفظی رہ جاتا ہے، جیسے وہ پردے کی جو ہے نا وہ اہمیت کے حوالے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یہاں سے دلیل، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کو جو آگے قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے آگے چل رہی تھی، پاؤں سے جو ہے کپڑا ہٹ رہا تھا تو کہا میں پیچھے چلتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو، اس کو وہ پردے کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ بطور قصہ ذکر کر دے، لیکن کیا ہمارے پاس وہی دلیل ہے؟ نہیں، ہمیں قرآن نے نہیں کہہ دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ حکم ہماری شریعت میں کیا موجود نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہیں کہ صرف ان کی شریعت میں حکم تھا، ہماری شریعت میں بیان کیا ہے، اس کا حکم نہیں ہے ہمارے لیے کچھ بھی، ایسا ہے نہیں کوئی۔ تو بہرحال یہاں تک یہ قول صحابی کے یہ شرع من قبلنا، پہلی شریعتوں کے احکام کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا، اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلی شریعتوں کے جو احکام ہیں ان کی چار صورتیں ہیں، یا تو وہ حکم ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے، ہماری شریعت نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کی ہم نے مثال دی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہماری شریعت نے کہہ دیا کہ یہ حکم جو ہے وہ تم پر فرض ہے، یہ پہلے کہا، پھر کہا ایسے ہی ان پر بھی تھا۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری شریعت نے اس کو بیان کر دیا، ساتھ اس کا نسخ بھی واضح کر دیا کہ یہ حکم اب نہیں ہے، ان کے لیے تھا۔ ہم نے اس کی مثال دی وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا، وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ حرام کیا تھا، ہمارے لیے اوپر پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ فلاں چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور تیسری شکل ہے کہ ہماری شریعت میں وہ بیان ہی نہیں ہوئی، ہے ہی صرف تورات و انجیل میں، پہلی کتابوں میں، تو چونکہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے بعد میں جو گھڑی ہوئی ہے اس میں سے ہے، ہم ان کی کتابوں میں جو احکام ہیں ان پر جو ہے وہ یہ تو اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں انہوں نے بعد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ یہ لوگ تو ظالم تھے، تبدیلیاں کرنے والے۔ وہ سنن نبی داؤد میں ایک قصہ موجود ہے کہ ایک مرد و عورت کو، یہودی تھے، لایا گیا، بدکاری کا ان کا جو ہے وہ کیس تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ کہتے جی ہم ان کو ذرا رسوا کرتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں، بس یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے لاؤ کتاب، تو وہ کتاب لے آئے، اور جہاں اصل وہ حکم تھا رجم کا اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو وہ ایک صحابی جو پاس موجود تھے انہوں نے بتایا اللہ کے نبی اسے کہے ہاتھ اٹھائیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہے ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دو ان میں سے بھائی تھے یہودی عالم، آپ نے ان کو قسم دے کے کہا تھا کہ بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے جی واقعہ ہی یہ رجم کا حکم ہماری شریعت میں بھی موجود تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے جب کوئی بڑا آدمی کر لیتا ایسا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی عام شخص کر لیتا تو اس کو سزا دیتے۔ تو جب اس پر جو ہے وہ بے چینی پیدا ہوئی تو ہم نے حکم ہی بدل دیا کہ چلو سب کے لیے یہی ہے۔ تو وہ تو اس طرح ظالم تھے جو احکام کو بدلنے والے اور تحریف کرنے والے، تو ہم ویسے اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہی تھا یا انہوں نے بعد میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان میں سے ہے۔ اس لیے یہ شکل جو ہے نا، یہ تیسری شکل کہ جو ہماری شریعت میں بیان ہی نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ ہاں چوتھی شکل کہتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، دو قول ہیں، ایک ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی وہ دلیل ہے، اور ایک ہے کہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ اختلاف محض لفظی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی حکم جو ہے جو ہماری شریعت میں بیان ہوا ہے کہ پہلی امتوں میں یہ تھا، اب ہمارے لیے کیا اس کا حکم ہے اور وہ بیان نہ کیا گیا ہو، ایسا موجود ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ جو کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس کی بات کی گئی کہ اس میں جی یہ جو قصاص ہے اعضاء میں، زخموں میں، یہ صرف ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہماری شریعت میں بالکل واضح بیان ہوا ہے، اس کی دیت ہے تو وہ بھی بیان ہو گئی۔ اور وہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن نظر یا نظر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو ہیں یہ عزیز ہیں، ان کے بڑے ہیں، تو وہ آئے۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بہن نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس میں تو قصاص ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے، غالباً یہ نظر بن حارث شاید ان کا نام ہے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی میری بہن ربیہ کا جو ہے وہ دانت توڑا جائے گا۔ اب دیکھیں وہاں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ کتاب فی کتاب اللہ القصاص، وہ بھائی اللہ کی کتاب میں قصاص ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی یہ اعضاء میں جو قصاص ہے یہ صرف ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں ہے، اس حدیث سے رد ہو رہا اس کا۔ ہماری شریعت نے بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن پھر اس کا حکم کیا ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، ایسی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو یہ تو 10واں جو ہے وہ ماخذ ہو گیا شرع من قبلنا، پہلی شریعتوں کے احکام۔ اس کے بعد 11واں جو ماخذ ہے وہ ہے استصحاب۔ استصحاب لفظی معنی تو ساتھ کا برقرار رہنا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے اس کو ثابت ہی سمجھا جائے، اور جو چیز نفی ہے
اس کو نفی ہی سمجھا جائے الا یہ کہ اس کے مخالف دلیل مل جائے. یعنی جو حکم جیسا ہے اس کو ویسا ہی سمجھا جائے جب تک اس کی تبدیلی کی دلیل نہ مل جائے. اس کو مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ وضو کیا، اب یہ حکم ایک چیز ثابت ہو گئی کہ وضو ہے، یہ شخص با وضو، تو اب اس کے وضو کے ٹوٹنے کا فتویٰ یا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک ٹوٹنے کی دلیل نہ مل جائے. اب مثال کے طور پہ اس بندے نے وضو کیا، ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے آپ لوگوں نے، تو وضو کر کے بیٹھے تھے، عشاء کے وقت ذہن میں تھوڑا سا جو ہے وہ تردد پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو برقرار ہے یا ٹوٹ گیا ہے، اور ٹوٹنا کہیں بھی یاد نہیں آ رہا. شک ایک پیدا ہو رہا ہے، ٹوٹنا یاد نہیں آ رہا. تو چونکہ وضو ثابت ہے، وہ موجود، اب یہ ٹوٹنے کا ایک شک ہے، یہ دلیل نہیں ہے، تو اس وضو کے قائم رہنے کا ہی حکم لگایا جائے گا. ہم کہیں گے وضو نہیں ٹوٹا. اس لیے دیکھیں نا حدیث میں کیا آیا ہے، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اخرج منہ شیء ام لا، ہوا خرج ہوئی ہے یا نہیں، تو وہ مسجد سے نہ نکلے یا نماز سے نہ پھرے حتیٰ کہ یسمع صوتا او یجد ریحا، آواز سنے یا بدبو پائے. یعنی یقین ہو جائے، جس سے وہ پہلا حکم، وہ پہلا یقین ٹوٹ گیا کہ اب وضو نہیں رہا. جب تک یہ چیز نہیں آتی تب تک جو ہے وہ وجود برقرار رہے گا. تو یہ ہے جو چیز جیسے ہے ویسے ہی اس کا حکم سمجھا جائے گا جب تک اس کے مخالف دلیل نہ مل جائے. یہ عام معاملات میں بھی اس کو ہم دلیل بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اداروں کا وقت ہے، یا آپ اپنی کلاس کی مثال لے لیں. ہماری کلاس کا آج بدھ کا ٹائم تھا 6 بجے، تو کچھ طلباء جو ہیں وہ کلاس میں نہ حاضر ہوں اور کہیں جی ہم نے سمجھا تھا کہ سردی زیادہ ہوگی ہے تو ٹائم 7 بجے کر دیا گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی، جو چیز جیسے تھی اس کو ویسے ہی سمجھا جائے گا. یہ 6 بجے کلاس تھی، 6 بجے ہی سمجھا جائے گا، الا یہ کہ دلیل آپ ثابت کریں کہ فلاں جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے 7 بجے کا. اگر وہ نہیں تو پھر آپ خود ہی اس کی تبدیلی کا جو ہے وہ حکم نہیں لگا سکتے. تو ایسے ہی ایک چیز حلال ہے، اس کی حلت ثابت ہے تو وہ حلال ہے جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ مل جائے. ایک چیز حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی جب تک اس کی حلت کی دلیل نہ مل جائے کہ جی فلاں میں آ گیا ہے نسخ، یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب اس کی اجازت دے دی ہے. تو جیسے وہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا تھا. اب روکا تھا تو رکنا ہی ہے جب تک اس کے اجازت کی دلیل نہ مل جائے. تو اسے کہتے ہیں کہ جو چیز جیسے ہے وہ اس بات میں یا نفی میں اس کو ویسے ہی سمجھا جائے جب تک اس کی تبدیلی کی دلیل نہیں مل جاتی. اسے استصحاب کہتے ہیں. تو چلے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو مکمل کریں گے.